خواتین حضرات، ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن سیگمنٹ رموز عشق، علماء اکرام کی، ہمارے اسلامک اسکالرز، ریلیجس اسکالرز کی موجودگی میں. وقفے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، ہم ان کو بتاتے چلیں، اور جو وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ تھے ان کو یاد دلاتے چلیں کہ دراصل اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا کون ہے. ایک بھائی اور ایک بھابھی، جن کو تقریباً 1 ماہ پہلے بقول ان کے بھائی نے اور کسی اور نے، جو بقول ان کے کہ یہ بک چکا ہے جن کے ہاتھوں، سڑک پر رہنے پر مجبور کر دیا. یہ اپنی کتنی بیٹیوں کے ساتھ؟ 5 بیٹیاں، 2 بیٹوں کے ساتھ 3 بیٹے کے ساتھ 3 بیٹے 5 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، ایک بیٹی گھر میں ہے. مطلب ابھی جو ہے نا میرے پاس 4 بیٹیاں تھیں اس دن میں. 4 بیٹیاں آپ کے ساتھ، جی 3 بیٹے آپ کے ساتھ، جی جی 7 بچے ہو گئے. جی جی. اچھا، ان کے ساتھ آپ سڑک پر ہیں شامیانہ لگا کر. بقول آپ کے ان لوگوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا، سڑک پر رہنے پر مجبور کر دیا، اور بقول آپ کے وہ تھوڑے دن پہلے آپ کی زوجہ کو اور گھر میں بچیوں پر ہاتھ اٹھا کر گئے ہیں. ایسا ہی ہے سر؟ بہت تشدد کرا ہے. یہ اکیلی تھی اس دن. اچھا، میں نماز پڑھنے گیا ہوا تھا 11 ساڑھے 11 بجے. جب میں آیا ہوں تو وہ لپٹے ہوئے تھے میری بیوی کے اوپر، راشد اور میرا بھائی انوار. جب میں ان کو لپٹا، ادھر 4-5 آدمی اور اسلحے سے کھڑے ہوئے تھے لے کے نا، تو اس کے اوپر لپٹے ہوئے تھے. تو میں نے جب لپکا تو بھاگے مجھے دھکا دے کے. تو میں نے اس کی حالت جو دیکھی نا وہ مجھ سے دیکھی نہیں گئی. میں نے ان کے اوپر چادر ڈال دی تھی، بس اتنا میں کر سکا تھا. اس کے بعد میرا بیٹا آیا ہے، میرے بیٹے نے آ کے پھر گالیاں، مطلب غصے میں آ گیا نا، بیٹا تھا نا جذبات میں آ گیا. کیا مطلب ہے آپ کے؟ مطلب ان کی تراویح پڑھ کے بیٹھی ان کی خدا نخواستہ عزت کو پامال کرنے کی؟ جی بالکل 100%. میں اس پہ حلفیہ بولتا ہوں. مطلب اس کے اوپر چپٹے ہوئے تھے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سارے کے سارے پھٹے ہوئے تھے. میں نے ان کے اوپر چادر ڈالی لا کے اس وقت. یہ اکیلی تھی اس وقت کیمپ میں آیا تھا. میں نماز پڑھنے گئے تھے، بچے میرے کام کرنے گئے تھا، ایک بڑا بیٹیاں وغیرہ کوئی بھی اس وقت وہ اپنے، میں نے ان کو ہٹا دیا تھا وہاں سے نا. وہ نماز پڑھنے چلے گئی تھی. مطلب یہ اکیلی تھی، یہ نماز ادھر ہی پڑھ رہی تھی. بولے میں نماز یہیں پڑھوں گی کیونکہ ہم رہ رہے تھے نا وہاں پہ 25-30 دن تھے. میں نے کہا میں نماز پڑھ لیتی ہوں، پھر اس کے بعد یہ آ جائیں گے، میں تو کھانا ساتھ لے کر آئیں گے. تو مطلب وہ کھانا آ جاتا کہیں سے، میں نے بولا بیٹھ کے کھا لیں گے ساتھ. میں محلے سے کہیں سے آ جاتا تو ہم کھا لیا کرتے تھے، ورنہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں رہے کہ ہم کچھ کر سکیں. یہ تو بیمار ہے ہی، ہارٹ پیشنٹ ہے، ان کی 3 وینز بند ہیں ہارٹ کی. تو اب بیٹا ایک کماتا ہے، رزق حلال میں اتنی برکت نہیں ہوتی کہ کھا سکیں روز، کیونکہ وہ اپنا روز کی دہاڑی کماتا ہے. دہاڑی کماتا ہے. جس دن نہیں ملتے پیسے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی اسی شامیانے میں رہ رہا تھا؟ جی دکان برار میں لے رکھے، برار میں دکان میں رہتے تھے. کرائے پہ برابر میں دکان لی ہوئی تھی. وہ انہوں نے سب کے پریشر سے وہ بھی خالی کروا دی. وہ بھی خالی کروا دی کہ وہ بچہ بے روزگار ہو گیا. ابھی بچہ بے روزگار بھی ہو گیا. اور اس کی یہ حالت ہے کہ بس اب ہم نہ جیتوں میں نہ مروں میں، بلکہ اوپر سے ہمیں قتل کی بھی دھمکیاں دے رہی ہیں دونوں پورے خاندان کو. آپ کے گھر میں سے آپ نے کہا آپ کے تایا کے بیٹے جن کا نمبر ہے؟ جی میں نے آپ نے دیا میرے ہے؟ کزن کا نمبر دیا ہے، وہ بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ آئے میرے رشتہ دار میرے. اچھا ایک سیکنڈ، فون پر آپ کے کزن جاوید احمد نام ہے؟ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جاوید صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی بول رہا جی ہوں. مایا عرض کر رہی ہوں. جی جی مایا. جی سر، یہ آپ کے کزن یہاں پر موجود ہیں، ہمارے پاس آئے ہیں اپنی فریاد لے کر. اب چونکہ ہم تصویر کا ایک رخ دیکھ کر میرے علماء کرام یہاں پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو آپ کا تھوڑا سا بیٹا لیول بڑھا دیجیے گا، آپ کی تھوڑی سی آپ کا وقت چاہیے تھا، اگر آپ کے پاس ہو 2 منٹ. جی 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 جاوید بھائی، یہ کہہ رہے ہیں آپ کے کزن بردر کہ ان کے ساتھ ان کے سگے بھائیوں نے اور بھابھیوں نے اس حد تک جو ہے وہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ ان کو سڑک پر رہنے پر مجبور کر دیا ہے؟ جی بالکل. اچھا، اور یہ 1 مہینے سے اس طرح شامیانہ لگا کر رہ رہے ہیں بیکاز ان کو اپنے ہی گھر سے جہاں یہ رہ رہے تھے وہاں سے نکالا ہے؟ جی بالکل صحیح بات ہے.
آپ ان کے پھوپھیزاد تایازاد بھائی؟ بالکل قریب کے کزن ہے, میری بھابھی. میں کزن ہوں ان کا قریب کا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فٹ پاتھ پہ کیمپ لگا ہوا ہے اور یہ رہ رہے ہیں, اور گھر کے اوپر تالا لگایا ہوا ہے. کورٹ کا کوئی وہ نہیں لگایا ہوا, سیل نہیں لگائی ہوئی, کورٹ کی سیل نہیں ہے. بھی نہیں ہے, یہ جی قبضہ کورٹ کرا کی ہے. تھی. ہاں ویسے تو قانوناً تو یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس, لیکن پتہ نہیں کیا حالات ہیں, کیا واقعات ہیں. اچھا یہ ہم سر, کیونکہ دیکھیے ہم ان جن کا یہ انہوں نے نام لیے ہیں اپنے بھائیوں کے, جس شخص کا انہوں نے نام لیا ہے, ہم ان کو نہیں ان سے رابطہ کر سکتے. کیا آپ کے پاس اپنے, کیونکہ یہ بھی آپ کے کزن ہیں تو وہ بھی آپ کے کزن نہیں ہوئے دوسرے بھائی, ان کے نمبرز تو ہوں گے آپ کے پاس؟ نہیں, ان دو کا سے مطلب ہے کہ ان کے بھائیوں سے میرا اتنا ملنا ملانا نہیں ہے, اور نہ کوئی ایسے تعلقات ہے کہ میں ان کا نمبر لے کے رکھوں. تو اگر ہوتے تو اس وقت میں لازم اس کا نام کے دے دیتا. اچھا, یعنی کہ آپ ان کو نہیں جانتے؟ نہیں جانتا ہوں, مگر ٹیلی فون نمبر نہیں ہے میرے پاس ان کے. اچھا چلیں, کیونکہ دیکھیے بہت ضروری ہے ان کا نمبر ہونا. میں یا بلکہ کوئی بھی کسی پر کوئی الزام جب تک نہیں لگا سکتا جب تک ہمیں دوسری طرف کی کہانی. مایا, اس کا بہترین بہن سب سے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی نمائندہ آپ کا جا کے علاقے کے مکینوں سے پوچھ لے کہ ان کا کیا حال ہے, یہ کس حال میں رہ رہے ہیں, اور ان کے جو کزن, ان کے جو بھائی ہیں وہاں کوئی نہ کوئی جان پہچان کا ایسا ہوگا ضرور کہ جو ان کے نمبر آپ کو دے سکے گا, جس سے اس کا نام کیا ہے پتہ چل سکے گا سچ اور جھوٹ کا. تو بھائی کیا آپ مدد کر سکتے ہیں؟ بھائی حال نظر آ رہا ہے, حال کی بات نہیں کر رہی, کیا حال ہے وہ تو نظر آ ہی رہا ہے. کسی کی ہمیں گواہی کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ظاہر ہے ہماری ٹیم شوٹ کر آئی ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. انہوں نے سیٹ تو نہیں لگایا ہوگا کہ ہم سامان باہر رکھیں دروازے کے باہر, اور ماحول تو نہیں کریٹ کیا ہوگا انہوں نے, ظاہر ہے کوئی مجبور ہوتا ہے. لیکن اس مجبوری کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے, ہمیں اس کا پتہ کرنا یہ ہمارا فرض ہے, کیونکہ ہمارے پاس, ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں. ہم کسی کے بھی حوالے سے یک طرفہ بات سن کر, نہ ہم جو کہ ٹی وی جرنلسٹ ہیں, نہ ہمارے علماء کرام, کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے میرے بھائی. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر یہ آپ کے دور کے کزن ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کے پاس نمبر تو کزنز کا سب کا ہی ہوگا. اگر آپ ان کے کزن نہیں ہیں اور صرف بھائی بنے ہوئے, تب میں مان سکتی ہوں. بھائی نہیں, کزن ہے. ان کی بہنیں میرے گھر میں ہیں, تایازاد بھابھی کے میرے خاندان میں ہیں. ٹھیک ہے, بقول آپ کے جنہوں نے مارا ہے ان میں آپ کے بھائی بھی شامل تھے؟ جی جی. کیا نام تھا آپ کے بھائی کا؟ انوار احمد. انوار احمد. ان کے بچے ہیں؟ ہاں ان کے بچے ہیں. ان کے بیٹوں کا کیا نام ہے؟ لئیق احمد اور دانش. لئیق احمد اور دانش, ٹھیک ہے. حسیب کون ہے؟ حسیب بڑی بھابھی کا جو بچہ ہے نا, بڑے بھائی کا بیٹا ہے نا, بڑے بھائی, مجھ سے انوار سے بڑا جو بڑا بھائی ہے نا, اس کا بیٹا حسیب, جو اس کو جوجی بولتے ہیں, اور ایک عمیر. اچھا, ہم حسیب کو ابھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آپ کا بھتیجا ہے. اگر وہ تھوڑا سا سمجھدار ہے, بڑا ہے. جی جی. اچھا, تو ہو سکتا ہے وہ ہم سے بات کر لے شاید. اچھا, حسیب نے خود کال کی ہے, یہ اچھی بات ہے کہ ان کے بھتیجے نے خود رابطہ کیا ہے, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نمبر چلا رہے ہیں آن ایئر حضرت, تو آپ ان کا گھر والا کوئی بھی دیکھ رہا ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر لے. اچھا ہے, ایک اور طرف کی آپ کو بات آپ کے سامنے آ جائے گی, تو آپ لوگوں کو بات کرنے میں اور فیصلہ لینے میں یا مشورہ دینے میں تھوڑی آسانی ہوگی. حضرت ہم حسیب سے دوبارہ جی کو کال کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. کیونکہ دیکھیے اتنے بڑے اوپن پلیٹ فارم پر آ کر, نیشنل انٹرنیشنل ٹی وی پہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہمیں سیٹلائٹ پر اور ٹیریسٹریل اتنے علاقوں میں, گاؤں میں, دنیا میں, ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے. ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے, یہ بہت اہم بات ہے. میں سن لوں, جذباتی ہو جاؤں, امجد بھائی, فرحان بھائی, ریحان بھائی, احسان بھائی, آپ لوگ جذباتی ہو جاؤں, کوئی فیصلہ لے لیں, وہ غلط ہوگا. ہمارے ساتھ حضرت کے بھتیجے موجود ہیں. حسیب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے بھائی؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. بہن آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے بہت شکریہ نمبر دیکھ کر کال کرنے کے لیے, خود سے آپ کو بہت زیادہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں, کیونکہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بڑھ کر جو ہے فون کیا. اچھا حسیب, یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کے چچا ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھوڑا سا تصویر کا دوسرا رخ دکھائیں گے میرے بھائی؟ جی حسیب. بالکل دکھائیں گے. یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کمال صاحب اور روبینہ, جی, یہ بالکل فیک ہیں, یہ جھوٹ ہیں, یہ ایسا ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ جہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ریپ ہوا ہے, وہاں کوئی